السلام علیکم، میں ہوں سجاد انور، ستار خان صاحب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خان صاحب، پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کی جو سرد جنگ چل رہی تھی نا، آج اس میں ایک نیا موڑ آیا ہے، اور بلاول بھٹو جو کراچی اور سندھ کی کہانی ہے نا، وہ وہاں سے اٹھا کے اسلام آباد لے آئے ہیں، اور وہاں آ کے انہوں نے ایک بہت بڑی تقریب منعقد کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا جی کہ یہ جو سارے الزامات ہیں کہ سندھ گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی، ہم کیا کیا کچھ کر رہے ہیں، یہ ایک آج کی بڑی ہائی لائٹ ہے اگر ہم سیاست، اپنے ملک کی سیاست دیکھتے ہیں تو۔ اس کے علاوہ آپ کے انکل ٹرمپ نے آپ کا جو امیگریشن کا پلان تھا، آج میرا انکل بنا دیا۔ اس کی عمر میں، ڈونلڈ ٹرمپ کی عمر میں میری عمر میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ لیکن یار انکل اس کو ساری دنیا انکل ٹرمپ کہتی ہے نا۔ اچھا، ساری دنیا کہتی ہے۔ اچھا، لیکن اس نے جو آپ کا پلان تھا نا، وہ والا امیگریشن والا، اس کو فی الحال روک دیا ہے۔ 75 ملکوں کو منع کر دیا ہے کہ ان کی امیگریشن نہیں ہو سکتی، اس میں پاکستان بھی ہے۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انڈیا اس میں ان میں شامل نہیں ہے، جس کو وہ روز جلی کٹی سناتا ہے اور ہماری وہ تعریف کرتا ہے، لیکن ہمارے ساتھ کیا حال کر دیا، اور آپ کا بھی وہ پلان سارا کینسل ہو گیا۔ تیسرا یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب، جن کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ مریم نواز صاحبہ نے اپنی کتاب میں ان کے نام پہ کانٹا لگا دیا ہے، آج وہ ان کے ساتھ دیکھے گئے میاں نواز شریف اور مریم صاحبہ کے ساتھ لاہور ایئرپورٹ پہ ایک اسٹیٹ لاؤنج بنایا گیا ہے، بڑا وی آئی پی قسم کا، اس کا افتتاح کرتے ہوئے۔ تو لگتا ہے کہ ان کی ری یونین ہوگی، کیسے ہوئی، ان ساری باتوں پہ ہم آج تذکرہ کریں گے۔ سب سے پہلے بلاول بھٹو، ان کا یہ جو ایک عالیشان قسم کی تقریب تھی، جس میں انہوں نے میڈیا کے اہم ارکان کو بھی بلایا، اینکرز کو بھی بلایا، خاص طور پہ ایڈیٹرز کو بلایا، اور ساتھ سفیروں کو بلایا، انٹرنیشنل کمیونٹی کو بلایا، آبزرورز کو بلایا، اور ان کو بتایا کہ کیسے سندھ گورنمنٹ ایجوکیشن، ہیلتھ اور باقی شعبوں میں کام کر رہی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ جو امپریشن ہے، انہوں نے براہ راست تو یہ نہیں کہا کہ یہ جو امپریشن ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کے اوپر ایک پریشر ماؤنٹ کیا جا رہا تھا، ان کو دباؤ میں لایا جا رہا تھا کہ صوبے کو 3 حصوں میں تقسیم کریں، اور خاص طور پہ کراچی کی جو خود مختاری ہے اس کے لیے کہا جا رہا تھا، ایک کیمپین چلائی جا رہی تھی، بہت سارے لوگ اس پہ اپنی رائے دے رہے تھے، سیمینار منعقد ہو رہے تھے، پھر 18ویں ترمیم کو واپس کرنے کے لیے، پھر آپ کا یہ جو NFC ایوارڈ ہے اس میں تبدیلی کرنے کے لیے جو پریشر تھا، اس سارا جواب دیا۔ کل بھی انہوں نے تھرپارکر سے بھی جواب دیا، لیکن آج انہوں نے اپنی کارکردگی دکھائی۔ تو اس کو آپ کیسے نیریٹ کریں گے؟ نہیں، سیاسی طور پر جو سیاست کا ایک انداز ہوتا ہے، سیاسی انداز میں آپ اپنی مخالفت میں آتے ہیں، جو مخالف ہوتا ہے اسے بھی ایڈریس کر جاتے ہیں، لیکن وہ سیاست جو بتاتی ہے نا ہمیں، وہ ضروری نہیں ہے جس طرح کی سیاست ہم نے پاکستان میں اب ریسنٹ پاسٹ میں دیکھی ہے، کہ جس میں گالی گلوچ کے علاوہ ایک دوسرے کو مثلا بے حرمتی کرنا، رسوا کرنا، مثلا یہ سیاست نہیں ہوتی۔ سیاست یہ ہوتی کہ آپ اپنے پوائنٹ پہ کھڑے ہیں، میں اپنے پوائنٹ پہ کھڑا ہوں، آپ کو مجھے ایڈریس کرنا آتا ہے، مجھے آپ کو ایڈریس کرنا آنا چاہیے۔ لوگ بھی اس میں سوفسٹیکیٹڈ اور ڈیسنٹ رہتے ہیں۔ آپ نے خود اپنے آپ کو بھی وہ کر دیا، گالی گلوچ پہ آگے۔ پاکستانی پولیٹکس کی آج کے دن میں پہچان گالی گلوچ بن گئی۔ باہر کے ملک میں کسی سے بات کریں نا کہ ہمارے ملک کی سیاست میں یہ، انہیں کہا یار پہلے تو ڈومینیٹ یہ ہے کہ آپ کے ملک کی سیاست میں تو گالی گلوچ ڈومینیٹ کر رہی۔ گالی گلوچ قوموں کا بیڑا غرق کر دیتی ہے، ملک تباہ ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ گالی گلوچ پہ آ جانا کہ اب ہمارے پاس یہی ہتھیار رہ گیا، تو یہ طریقہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ کسی کو جواب دینا چاہتے ہیں، اپنا کیس آپ کو پلیڈ کرنا آتا ہو، اپنا کیس پلیڈ کریں، جو دیکھنے سننے والے ہیں ان پہ فیصلہ چھوڑ دو کہ آپ نے اپنا کیس پلیڈ کیا، اور دیکھنے سننے والا، اب اگر دیکھنے سننے والا گالیوں پہ ہے تو پھر اس کو دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں اس کو کاؤنٹ نہیں کر رہا جو گالی گلوچ پہ آتے ہیں، میں ان کو کاؤنٹ کر رہا جو دیکھ رہے ہوتے ہیں، پلسز دیکھ رہے ہوتے ہیں، مائنسز دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں کہ اس جماعت نے اپنے حکومت میں کون سے اچھے کام کیے ہیں، اور کون سے اچھے کام تھے جو یہ کر سکتے تھے نہیں کر سکے، وہ اس طریقے سے دیکھتا ہے۔ تو یہ کیس پلیڈ کرنا اسلام آباد میں جا کے، جیسے آپ اکثر و بیشتر فرماتے تھے
کہ جناب وہ پاور دیٹ بھی جو ہے نا وہ آج کل ذرا تھوڑا سا بکھری ہوئی ہے کہ یہ پیپل پارٹی والے یہ کوئی خیال ہی نہیں کرتے، ان کو اپنی سیاست کی پڑی ہوتی ہے. وہ سہیل آفریدی جیسے فارغ لڑکے کو، نوجوان لڑکے کو، جس کو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ کالج میں کیسے پڑھتا ہوگا، یونیورسٹی میں کیسے پڑھتا ہوگا، کہ اس انداز میں، اس سٹائل میں پڑھا نہیں جا سکتا. بدماشی ہو سکتی ہے، اس انداز میں پڑھا نہیں جا سکتا. تو وہ آپ نے ان کو ریسیو کیا. بھئی سیاست کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے، سندھ کا اپنا ایک طریقہ ہوگا، پنجاب کا اپنا طریقہ رہا ہے، KPK کا اپنا طریقہ ہے، بلوچستان کا اپنا طریقہ ہے. اپنی روایات کے ساتھ آپ نے وہ چیز پیش کرنی ہوتی ہے. تو وہ سندھ، مجھے تو اس پہ کوئی نہیں لگا کہ بھئی اگر سہیل آفریدی کو آپ نے، لیکن اس کو بھائی بغاوت سمجھا گیا. میں کہتا ہوں کہ وہ منیب فاروق صاحب کہہ رہے تھے کہ اگلوں نے کہا کہ اچھا پھر تسی اگر انجی استقبال کرنے نے تو پھر اسی بھی تہاڈے نال کر کے وکھاواں گے. یعنی یار اس کو چھوڑوں کئی پڑے. ایک اینکر نے تو یہاں تک کہا کہ اب پیپلز پارٹی کے برے دن شروع ہو گئے. میری جاوید بات چودھری سنیں، نے کہا کہ اب اس کا سخت جواب آئے گا بلاول بھٹو اب کو. میری بات سنیں، یا تو ہونا ہوں کہ پیپلز پارٹی مل گئی ہو PTI کے ساتھ، یک زبان ہو گئی ہو، جو کبھی نہیں ہوگا. نیور نیور ان فیوچر کبھی ہو ہی نہیں سکتا. PTI کا اپنا سٹائل آف پالیٹکس ہے، پیپلز پارٹی کا اپنا سٹائل آف پالیٹکس ہے. پیپلز پارٹی کے سٹائل آف پالیٹکس میں یہ ہے، مار بڑی کھائی ہے پیپل پارٹی، سیاسی جدوجہد میں لمبی اننگ کھیلی، مار بڑی کھائی. انہوں نے ثابت کیا کہ وہ ایک پارٹی ہے. PTI کا پرابلم یہ رہا ہے کہ یہ آج تک کسی مشکل دور میں سے، آج تک جس مشکل دور میں سے سیاسی جدوجہد ہوتی رہی اس ملک میں، اس میں سے ایک دن کے لیے نہیں گزری. رونا پیٹنا زیادہ ہے. یار ابھی گزر ہی رہی ہے ویسے PTI بھی. یہ رونا پیٹنا زیادہ ہے. وہ 1-2% کہتے ہیں ان کی خواتین کے ساتھ ظلم ہوا، ان کے بوڑھے لوگوں کے ساتھ دیکھیں، زیادتی لوگ ہوئی. کہتے ہیں، یہ اس میں لفظ نہ استعمال کیا کریں، لوگ کہتے ہیں، کہا کریں مرشدی گروپ کہتا ہے. وہ گھر میں بیٹھا ہوتا ہے، اس کو ہم سے زیادہ اطلاعات ہیں، انفارمیشن کا انبار اس کے پاس لگا ہوتا ہے. تو یہ جو پیپلز پارٹی نے کیا کہ سہیل آفریدی کو انہوں نے باقاعدہ اجرک پہنائی، ٹوپی پہنائی، یار انہوں نے اپنی روایت کے مطابق بالکل ٹھیک کیا، اس پہ کوئی اعتراض کی گنجائش نکلتی نہیں ہے. نہیں، لیکن ایک بات ہے نا کہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ بھی ایک سگنل تھا کہ جناب آپ یہ جو ہمارے اوپر بندے چھوڑے ہوئے نا کہ روز آ کے سیمینار کرتے ہیں کہ جی کراچی کو الگ صوبہ بنائیں، اور یہ جو آپ روز ایک مطالبہ نیا شروع کر دیتے تو ہم بھی PTI نہیں، میں والوں نہیں کو سمجھتا. اجرک ایک پہنا میری بات سکتے ہیں. سنیں، دو چیزیں ہیں. ایک تو میں نے پہلے بات کی تھی، ریپیٹڈلی بات کر رہا ہوں. پنجاب گورنمنٹ ہے اور مسلم لیگ نون ہے. PTI مسلم لیگ نون کو پنجاب میں تنگ کر سکتی ہے، لیکن PTI پیپلز پارٹی کو سندھ میں تنگ نہیں کر سکتی. فرق یہ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ یا کاروبار ہزاروں ناظرین تک پہنچے تو ہمارے ساتھ ایڈورٹائزنگ کریں. اپنی پروڈکٹ کو صحیح آڈینس تک پہنچانے کے لیے ہم سے رابطہ کریں. ایڈورٹائزنگ کے لیے نمبر اسکرین پر موجود ہے. جو بھی ہے، لیکن اس کی ایک وضاحت دی گئی. اس کی وضاحت دی گئی کہ پیپلز پارٹی نے، ایک نوجوان ہے لاہور کا یوٹیوبر، اس نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے یہ غلطی 11 میں بھی کی تھی، جب اس کا یہ خیال تھا کہ PTI جو جلسہ کر رہی ہے لاہور میں وہ پیپلز پارٹی کا نقصان نہیں کرے گی، حالانکہ PTI نے یہ آپ پنجاب کی بات میں صحیح ہے. سارا ووٹ پیپلز پارٹی کا توڑا یہ تھا. آپ کی بات دیکھیں، میری بات سنیں، یہ اس وقت میں یہ واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کے منہ سے بات نکل رہی تھی. جی بالکل بالکل. انہوں نے کہا 2011 میں یہ مینار پاکستان میں کر رہا ہے، پیچھے کرنے دیں اس کو، ہمیں کیا جاتا پیچھے ہے. پاور دیٹ بھی اسٹیبلشمنٹ فوج کھڑی ہے. ان کا خیال تھا کہ نون لیگ کا نقصان ان کا ہو رہا ہے. خیال تھا، پیپلز پارٹی سے ایک بہت بڑی غلط فہمی تھی، بہت بڑی خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ یہ نقصان کرے گی، یہ ڈیمیج کرے گی نون لیگ کو. جی ہاں، آپ کی بات ٹھیک ہے کہ خاموشی کے ساتھ پیپلز پارٹی کو فالو کرنے والے انہوں نے اپنی سوچ بدلی. ہاں انہوں نے کہا کہ یہ پیپلز پارٹی تو نواز شریف سے صحیح لڑ نہیں رہی، اصل گالی تو عمران خان دیتا ہے، لیکن اور ساتھ وہ یہ اینٹی دیکھیں، نواز شریف تھے، وہ اس کے ساتھ جا کھڑے ہوئے. نہیں، پیپلز پارٹی کو جو فالو کرتا تھا نا، سپورٹ کی حد تک، ووٹ کی حد تک، جیلا نہیں، ورکر نہیں. ہاں وہ جو جس کے ذہن میں ہوتا تھا کہ یار اس پارٹی کو ووٹ دے دینا ہاں چاہیے، بالکل بالکل. اس نے اپنی سوچ بدلی. اس کو کہتے ہیں سیاسی سوچ بدلنا.
بھٹو کو، ذوالفقار علی بھٹو یا بے نظیر بھٹو کو فالو کرنے والوں کی سوچ یہ کبھی نہیں رہی کہ وہ گالیاں نکالیں. بالکل بالکل بالکل. انہوں نے اپنی سوچ بدلی کہ گالی جو ہے نا ایک مؤثر ذریعہ ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے مخالف کو ڈیفینسو کر سکتے ہیں. انہوں نے اپنی سوچ بدلی اور پیپل پارٹی کو نہیں پتہ چلا. وہ یہ سمجھتے رہے کہ نون لیگ ڈیمیج ہوگی انتخابی حوالے سے ڈیمیج ہو گئی پیپلز پارٹی. اچھا لیکن اس کے دو حصے تھے. پہلے مرحلے پہ پیپلز پارٹی ڈیمیج ہوئی, دوسرے مرحلے پہ نون لیگ خود ڈیمیج ہو گئی, بلکہ فارغ ہو گئی. دیکھیں نا نون لیگ کا ہوا کیا. لیکن ایک تھوڑا سا اس میں ان کو نون لیگ کو ذرا الاؤنس دیں. یہ نواز شریف جو ہے نا, اس کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو. تینوں مرتبہ جب یہ وزیر اعظم کا حلف اٹھا لیتا ہے, اس کے بعد یہ پاورز دیٹ بی کے ساتھ سیدھا ہو جاتا ہے. حکومت میں نکلنے کے بعد سیدھا نہیں ہوتا. دیر از اے ڈفرنس بٹوین نواز شریف اینڈ عمران خان. نواز شریف حکومت میں جب آتا ہے تو پاورز دیٹ بی کے ساتھ سیدھا ہو جاتا ہے. عمران خان کا تجربہ ہمیں یہ ہوا کہ جب اس کو نکالا گیا حکومت سے تو یہ پاورز دیٹ بی کے خلاف ہوا, ورنہ پاور دیٹ بھی کہ تو صبح دوپہر شام تعریفیں کرتا تھا. یہاں میں ضرور کہوں گا کہ مجھے تو ایک جیسا برانڈ لگتا ہے. وجہ یہ ہے کہ نواز شریف بھی جب آتا ہے تو پاور دیٹ بھی کے ساتھ مل کے آتا ہے. اور میں نے لفظ کیا استعمال کیا کہ وزیر اعظم کا حلف اٹھانے کے بعد ایک بدلا ہوا نواز شریف نہیں, تو اسی طرح عمران خان بھی بدل گیا تھا. وہ کیسے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان جب وزیر اعظم بن گیا, جب چیزیں اس کے کنٹرول میں آ گئیں تو وہ ہر کام, لیکن وہ تو کہتا ہے کہ میں بے اختیار وزیر اعظم تھا. یہ تو نواز شریف بھی کہتا ہے کہ میں بے اختیار تھا. نواز شریف بلا کیا کہتا, نواز شریف نے پتہ کیا انٹرویو دیا تھا سہیل وڑاج کو کہ یہ جتنی پکڑ دکڑ ہو رہی تھی نا, میں نہیں کر رہا تھا, ایجنسیاں خود کر رہی تھیں پیپلز پارٹی کی. تو نہیں, یہ تو فضول سا ہے نہیں, لیکن اس نے بات کریں نا, دیکھیں ایک میری بات سنو, اس نے کبھی یہ لفظ استعمال نہیں کیا کہ میں ایک بے اختیار وزیر اعظم کا. اس نے کہا کہ دیکھیں جب وہ عمران خان نکلنے کے بعد, ستار خان صاحب نکلنے کے بعد یہ جو خطابات کرتا جا رہا تھا, اسے خطابات کرنا چاہیے. کچھ ہمارے مرشدی گروپ تھے, میں کہا وہ تقریر کر رہا تھا, کہتا نہیں سر وہ فرما رہے تھے, خطاب کر رہے تھے. میں کہا چلیے آئندہ سے میں یہ لفظ استعمال کروں گا. وہ خطابات میں اپنے فالوورز کو یہ یقین دلا رہا تھا کہ 3.5 سال 4.5 سال جو میں حکومت میں رہا ہوں وہ کچھ نہیں کر سکا. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ میں بے اختیار تھا. یار میں کہتا ہوں, آپ میری ہمبل, یہ فرق آپ رکھیں, ہمبل ریکویسٹ ہے کہ میاں صاحب نے 2 دفعہ کہا بے اختیار وزیر اعظم. یار سن تو لینا, انہوں نے کہا کہ جو آرمی چیف ہے وہ سپر وزیر اعظم کیوں سمجھتا ہے اپنے آپ کو, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بے اختیار, آپ کو بے اختیار کرتا ہے تو وہ سپر وزیر اعظم کا لفظ استعمال کرنا. اگر میں یہ لفظ استعمال کر دوں کہ میں ایک بے اختیار اینکر ہوں, میں ایک بے اختیار میڈیا پرسن ہوں, دیٹ از ویری ڈفرینٹ. آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ اوپر سے کچھ ہو رہا ہے, میں تو کر رہا ہوں لیکن اوپر سے کچھ ہو رہا ہے. یہ اس میں دونوں میں فرق ہے. فرق تو ہے, فرق تو اس لیے ہے کہ وہ اس کی جو شدت ہے اظہار کی عمران خان کی, وہ آسمان پہ, اور میاں صاحب ذرا ٹھنڈی بات کرتے ہیں. لیکن یہ بات تو آپ کے گیلانی صاحب نے بھی کہی تھی نا ایک دفعہ اسمبلی کے فلور پہ. آپ کے میرے ساتھ کیوں جوڑتے ہیں گیلانی صاحب؟ یہ 8ویں شخصیت ہے جس کو آپ میرے ساتھ. گیلانی صاحب نے کہا تھا پارلیمنٹ میں وزیر اعظم کے عہدے پہ ہوتے ہوئے کہ یہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہے. جب میمو گیٹ اسکینڈل دیکھیں, جب بات یہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی کو جس طرح مجبور کیا گیا استعفیٰ دینے پہ, دنیا کی تاریخ میں نے نہیں پڑھا, آپ نے پڑھا ہو تو مجھے بتا دیجیے گا, میری غلطی دور کر دیجیے گا. یوسف رضا گیلانی سے جو استعفیٰ لیا گیا وہ عدالت کے ذریعے بنتا نہیں تھا, اور اس کی سزا میاں صاحب نے اسی طرح بھگتی نا. میاں صاحب ہی گئے تھے اس وقت, تو میاں نواز شریف صاحب کوٹ پہن کے چلے گئے تھے, اور انہوں نے کہا تھا, انصار عباسی نے خبر دی تھی, ایک میری عرض سن لیں, انصار عباسی نے خبر دی تھی کہ جو مختلف وکیلوں سے بات کر کے کہ جس کو سزا ہو جائے, جس پرائم منسٹر کو, وہ اپنی کرسی پہ نہیں رہ سکتا. تو اگلے دن میاں صاحب نے ایک بیان دیا کہ یہ بندہ بیٹھا کیوں اپنی کرسی پہ, اور ایک پٹیشن گئی اور اسی وقت کہا گیا کہ یہ ڈسمس ہے. نہیں, یہ دیکھیں, بات سنیں کہ آپ, وہی بات ہوگی کہ سیاسی مخالفت سیاسی جماعتوں کے درمیان, سیاستدانوں کے درمیان ایک نارمل طریقے سے بھی ہو سکتی ہے. ہاں, آپ جب اس سٹیج پر جاتے ہیں
تو آپ بھول جاتے ہیں کہ آنے والا وقت آپ کے لیے یہی سما پیدا کر دے اسی گا. طرح میاں صاحب کے ساتھ ہوا. وہ کہتے ہیں اب کہ جی وہ کیا تھا, اچھی بات فرق کیا تھا ہاں کہ 2017 کامے میں. پہ نکالا گیا, حالانکہ وہ کامے پہ نہیں نکالا گیا میاں صاحب کو. میاں صاحب کو وہ سزا ملی جو گیلانی کو دلوائی گئی تھی. دیکھیں نا اس وقت یہ تھا فرق. ایک اور دیکھیں, جب یوسر رضا گیلانی کو نکالا جا رہا تھا, عدالتی فیصلہ تھا, تو ہم جیسے بندے کہہ رہے تھے کہ یار یہ عدالت نے بھی اپنی حد سے تجاوز کیا. ایکٹیویزم, عدالت کی بھی جو جوڈیشری کی جو ایکٹیویزم ہوتی ہے نا, وہ بھی کئی دفعہ لے ڈوبتی ہے. ٹھیک ہے نا, وہ عام بندے کو نہیں پتہ چلتا. عام بندہ تو مخالفت کے اوپر کہہ رہا ہوتا ہے کہ جو کچھ ہوئے گا چنگائی ہوا. اس وقت سیلیبریٹ کر رہے تھے نون لیگ والے, لیکن جب 2017 میں نواز شریف نے استعفیٰ دیا تو پھر ماتم کر رہے تھے. نہیں, پیپل پارٹی نے سیلیبریٹ نہیں کیا بلکہ ان کے ماتم میں شریک تھی کہ یہ زیادتی ہوئی. اچھا, لیکن اب آپ کے انکل ٹرمپ کی طرف آتے ہیں. اب دیکھو نا یار کہ تعریف وہ ہماری کرتا ہے ہر جگہ پہ, فیلڈ مارشل کی, وزیر اعظم کی, اور وہ کہتا ہے کہ پاکستان کے عوام بہت زبردست لوگ ہیں, اور وہ کہتا ہے کہ پاکستان کے جو عوام اور وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل ہیں ان کے بارے میں مجھے پہلی بار پتہ چلا کہ یہ تو اتنے عظیم لوگ ہیں. اور ہمارا راستہ بند کر دیا آپ کا وہ پلان جو تھا امیگریشن کا, وہ سارے کا سارا. نہیں, یہ ایک دن بات لکھ لیں, یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے نا, ایک دن مجھے اپروچ کرے گا, کیونکہ میں نے امیگریشن کے بعد $5 بلین کی انویسٹمنٹ کرنی تھی امریکہ میں. یہ ہوگا کہ ان کو پتہ چلے گا کہ نقصان اس میں, اگر وہ سمجھ رہے ہیں ان کا فائدہ ہے تو اس میں نقصان بھی نکلے گا. پھر انہوں نے بلا کیا کرنا, انہوں نے کیٹیگرائزیشن کرنی ہے اس کی, کیٹیگری 1 ستار خان آ سکتا ہے, سجاد انور نہیں آ سکتا. ہاں, سجاد نہیں آ سکتا, ستار خان آ سکتا ہے. کیوں ستار خان آ سکتا ہے؟ وہ $5 بلین جو اپنے ملک کی نہیں لانا چاہتا, وہ امریکہ میں انویسٹ کرنا چاہتا. لیکن خان صاحب جس انڈیا کی وہ روز چھترول کر رہا ہے اس کا نام نہیں ان 75 ملکوں میں, وجہ کیا ہے؟ اس میں ایک ویزے کی ہوتی ہے, ویزے مختلف قسم کے ہوتے ہیں. ایک B1 ویزا, B1 ویزے میں نا اس نے ڈونلڈ ٹرمپ نے انڈیا کی مت مار دی. B1 ویزا ایک ایسا ویزا B1 ویزا تو پروفیشنلز کے لیے ہوتا ہے نا, لیکن جو پبلک امیگریشن ہے وہ تو کھلی ہوئی ہے نا انڈیا کی. B1 ویزے میں کیا تھا کہ انڈینز جو باقی ایشیا کے ملک تھے, باقی لیٹینوز تھے, یا افریقہ کے تھے, یا یورپ کے تھے, یا کسی جگہ کے تھے, ان پہ روب ڈالتے تھے کہ ساڈا B1 ویزا جو ہے نا اس میں ہم آپ لوگوں کو مات دیتے ہیں. اچھا, وہ جو زوم ڈالتے تھے نا انڈینز B1 ویزا کے اوپر, اس کی ایسی تیسی پھیر دی ڈونلڈ ٹرمپ نے. اب آگے جو جنرل پبلک کے لیے اپلیکیبل ہوتا ہے امیگرینٹ ویزز, اس میں آ کے انہوں نے ساڑھی ایسی تیسی پھیرتی. تو یہ ہوتا ہے پاپولر پالیٹکس کی ایک نشانی, یہ بھی ہوتی ہے, کیونکہ نو ڈاؤٹ لیکن یہ بھی ہے نا کہ پاپولر پالیٹکس کا سجاد صاحب بھگتنا ہی کئی دفعہ پڑتا ہے. ظاہر ہے وہ اگر پاپولر پالیٹکس کا نہ ہوتا, ہب نہ ہوتا, کیونکہ یہ انڈاؤٹیڈلی جب نومبر 2024 کے الیکشن میں تو یہ ثابت ہو گیا تھا, اس کا رزلٹ ثابت کر رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ بہت پاپولر ہے. جی. اب پاپولرٹی کا, پاپولر ہونے کا کئی دفعہ خمیازہ بھی بھگتنا پڑتا ہے. نہیں, لیکن خمیازہ امریکیوں کو بھگتنا چاہیے, آپ کیوں بھگت رہے ہیں؟ اصل سوال یہ کبھی نہ کبھی جا کے ہو سکتا ہے بھگتے بلکہ بھگت رہا ہے. ان کے دانشور کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کی وجہ سے بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی, خاص طور پہ یہ وینزویلا والا معاملہ جو ہے نا, وہاں کی اپوزیشن. اور دیکھو نا کیسا بندہ. اچھا, لیکن ہمارے پاس چونکہ وقت کم ہے تو خواجہ آصف کو ڈسکس کر لیتے ہیں. خواجہ آصف جن کا جھگڑا ہو گیا تھا مریم صاحبہ کی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ, اقبال سنگیڑا نام کا DCR تھا جس کو ٹرانسفر کر دیا گیا تھا کرپشن کے نام پہ, تو وہ ذرا خواجہ صاحب نے کہا کہ مجھے بتا کے کرنا چاہیے تھا, سنا کہ ان کا کوئی تعلق تھا ان کے ساتھ. پھر خواجہ صاحب نے اس کے بعد ان افسروں جنہوں نے سازش کی سنگیڑا کے خلاف, ان کی کہانیاں سنائیں کہ وہ کیسے پیسہ باہر کے ملکوں میں پرتگال بھیجتے. تو آج ان کی ری یونین ہو گئی, صلح ہو گئی لگتا ہے. آپ اس پر کیا روشنی ڈالیں گے؟ پہلے یہ بات ہے کہ خواجہ آصف نے جب یہ بات کی تھی نا, تو ایک اور بات کی تھی. خواجہ آصف ایک لحاظ سے سیانے لگتے ہیں, دوسرے لحاظ سے اگر میری آنکھ سے دیکھا جائے تو میں ایسے بندوں کو پکڑ لیتا ہوں. خواجہ آصف نے ایک ٹویٹ کر دیا, اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ جی اتنے ہزار جو بیوروکریٹ ہیں وہ پرتگال پیسہ بھیج رہے ہیں.
میں نے چیلنج کر دیا. چیلنج خواجہ آصف کے ساتھ تو میری نہیں ہے کہ ان کو میں چیلنج کروں, لیکن میں نے ویسے پوڈ کاسٹ کرتے ہوئے چیلنج کیا. اگر خواجہ آصف اس کو, کیونکہ وہ وفاقی وزیر ہے, اگر وہ اس کو ثابت کر دے کہ پرتگال میں اتنے ہزار بیوروکریٹس اپنے پیسے بھجوائے ہیں, تو میں کہا میں جرنلزم کو خیر بات کہہ دوں گا. اور ثابت کون کرتا ہے؟ لیکن نہیں ثابت کرنا آپ یہ لیکن خان دیکھیں صاحب نا, پرتگال کا دیکھیں نا. آپ کے جو بیوروکریٹس کی پراپرٹیز یو اے ای میں ہیں اور گلف ملکوں میں ہیں. میری بات, اس نے تو 20,000 سے اوپر کہا تھا. ہاں شاید وہ ایگزیجریشن ہوگی. 20,000 دیکھو ایک وقت میں گریڈ 20, 21, 22 کے کسی ایک سال میں جا کے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جو یار وہ ایگزیجریشن میں کیا گئے ہوں گے. ایگزیجریشن اس طرح کی کرتے ہیں کہ وفاقی وزیر صاحب. آپ لفظ نہ پکڑیں, آپ دیکھیں پیسہ جا رہا ہے ملک سے باہر اور پرتگال جا رہا ہے. پاکستان جیسا ملک جو ہے نا, جب خنانیان کالیا کا جو ہوا تھا اسکینڈل, جو میرا کریڈٹ بھی رؤف کلاسرا دیتا ہے کہ یہ بندہ تھا جس نے بہت کام کیا تھا رؤف اپنا خنانیان کالیا پہ. خنانیان کالیا میں سب سے بڑا پرابلم یہ نہیں تھا کہ ملک سے پیسہ باہر گیا ہے, پرابلم یہ تھا کہ باہر سے پیسہ آیا ملک. ہاں وہ ایک طرح سے بڑی عجیب سی بات, لانڈرنگ کا طریقہ تھا. عام بندے کو اس کا نہیں پتا چل رہا تھا, وہ گھبرا جاتا تھا. لو جی خان صاحب, اس پہ خنانیان کالیا پہ کسی اور وقت بات کریں گے. آج ہماری پوڈ کاسٹ کا وقت تقریباً لیکن اس میں آپ یہ بتائیں, آپ بتا رہے تھے کہ یہ تینوں اکٹھے ہوئے ہیں, تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے درمیان کوئی معاملات تھے جو؟ جی بالکل. کہا جا رہا تھا کہ مریم صاحبہ نے کہا تھا کہ یہ خواجہ آصف جیسے لوگوں کی اب ضرورت نہیں ہے, یہ جو کرپٹ افسروں کے ساتھ الائنمنٹ کرتے ہیں. انہوں نے آف دی ریکارڈ کہا تھا. ایک بات میں بتاؤں تھوڑا سا, اور کچھ لوگ جو مریم صاحبہ کے قریب تھے وہ سمجھتے تھے کہ سیالکوٹ میں خواجہ صاحب کی سیاست اب اس کے آگے فل سٹاپ لگ گیا ہے. میری بات اب کوئی فیوچر نہیں ان کا, شاید وہ وزارت سے بھی استعفیٰ دے رہے ہیں. آپ پرانی بات اس کو جوڑیں بے نظیر بھٹو کے ساتھ. بے نظیر بھٹو نے انکل کا لفظ استعمال کیا تھا. ہاں, بے نظیر بھٹو نے انکل کا لفظ استعمال کیا تھا. انکل کا لفظ استعمال کر کے سارے انکل فارغ کر دیا تھے. لیکن بے نظیر میں خیال جسٹیفائڈ تھی اس میں, کیونکہ ہر جنریشن کی اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں. کیونکہ الٹیمیٹلی بے نظیر بھٹو نے بڑی مار کھائی تھی. یار جنہوں نے بھٹو صاحب کے ساتھ کام کیا ہوتا ہے وہ ظاہر ہے بے نظیر کو بیٹی سمجھیں گے. ٹھیک ہے, اسی طرح تو خواجہ آصف بھی آج پیار دے رہے تھے مریم صاحبہ کو جیسے چاچا پیار دیتا ہے. مریم اور بے نظیر بھٹو میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ تو فرق تو ہے. مریم کا ایڈریس کرنا, اگر کسی بڑے کو ایڈریس کر رہی ہے تو اس میں ایک خاص قسم کا ریفلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ جمیں کوئی شہزادی نہیں ہوتی, مہارانی ہوتی ہے, اس طرح کا ہوتا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو بی بی کیسے ریفلیکٹ؟ بی بی کا اسٹیٹ فارورڈنس نہیں ہوتی, بی بی کا وہ سٹائل تھا. اور بی بی نے الٹیمیٹلی ثابت کیا, ان انکلوں کے بغیر بی بی نے بڑی مار کھائی, پیپلز پارٹی نے مار کھائی. ان انکلوں میں کچھ انکل تھے اور ایک بڑا انکل تھا جو بعد میں کیئر ٹیکر پرائم منسٹر اس ملک کا بنا تھا, مصطفیٰ جتوئی. چلیں جی خان صاحب, آپ کی سیاسی جو پس منظر اور کہانیاں ہیں وہ سنتے رہیں گے اور اپنے دیکھنے والوں کو بھی سناتے رہیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.